اللہ کچھ اور بھی چاہتے ہیں، پیغمبر کچھ اور بھی چاہتے ہیں، اسلام اور تمہارا دین تم سے کچھ اور بھی چاہتا ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ ای الاسلامی خیر، بہترین اسلام کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسانی جسم، ایک انسانی روح۔ انسانی جسم کو بھی راحت پہنچاؤ اور انسانی روح کو بھی راحت پہنچاؤ۔ انسانی جسم کو راحت کے پہنچانے کا سب سے ہلکا اور معمولی طریقہ یہ ہے کہ اپنے جیسے انسان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، اور انسان کی روح کو راحت پہنچانے کا سب سے ہلکا پھلکا طریقہ یہ ہے کہ ان کو تم دعائیں دو۔ دعاؤں سے انسانی روح کو راحت پہنچتی ہے، اور دعا میں سب سے آسان دعا ہے، چلتے پھرتے جس مسلمان سے بھی ملاقات ہو اس سے کہو السلام علیکم، السلام علیکم۔ یا السلام علیکم ایک دعا ہے، اور اس دعا سے انسانی روح کو راحت پہنچتی ہے، اس کی روح کو تسلی ملتی ہے، اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے سلامتی اور خیر اور عافیت ایک سامنے والے مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، تو اس سے اس کی روح کو گویا طمانینت ملتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کو بھی راحت پہنچاؤ، کہ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کھانا کھلانے کا مطلب کیا ہے؟ کھانا کھلانے کا مطلب ہے کسی غریب کو کھلانا، محتاج کو کھلانا، کسی مجبور کو کھلانا، جس کے پاس اپنا کوئی کھانا نہ ہو اس کو کھلانا، جو خود تہی دست، خالی ہاتھ ہو اور تنگستی میں مبتلا ہو، ایسے کو کھلانا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، اس ارشاد میں دور دور تک کہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ مجبور کو کھلاؤ، محتاج کو کھلاؤ، فقیر کو کھلاؤ، بھکاری کو کھلاؤ، مانگنے والے کو کھلاؤ، سائل کو کھلاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہیں دور دور تک نہیں فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے، کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے، فقیر کو کھلانا بہترین اسلام نہیں۔ جو ملے اس کو کھلاؤ، کہ کھلانے پلانے کی عادت رکھو، کہ پڑوسی کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، آنے جانے والوں کو کھلاؤ۔ تمہارے اندر یہ عادت بننا چاہیے کھلانے کی۔ خود دستر پر بیٹھ کر جب کھانا کھاتے ہو، تم نے ایک قسم کے بجائے 4 قسم کے کھانے، انواع و اقسام کی چیزیں تم نے اگر دستر پر اپنی سجائی ہیں، تو کل اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ سوال ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بہت پریشان ہو گئے، اور آپ بھوک کی پریشانی میں باہر تشریف لائے، تو اسی وقت پر اتفاق سے حضرت ابوبکر آ گئے، تھوڑی دیر میں حضرت عمر آ گئے، تینوں مل کر چلے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پہنچے، تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں وہ کہیں باہر گئے تھے، بیوی نے بٹھایا کہ تشریف رکھیں، ابھی وہ تشریف لاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ آئے، تو ابو دجانہ نے ایک کھجور کا خوشہ توڑا، جس میں کچے پکے ہر قسم کے کھجور تھے، لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ ایک چھوٹی سی بکری تھی، اس کو ذبح کیا، اس کو بھون کر تل کر سالن بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا حضرت فاطمہ کے گھر میں دے کے بھیجا، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ کل قیامت میں تمہارے سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی نعمت ہے جس کے بارے میں کل تم سے سوال کیا جائے گا۔
حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ 3 دن سے زائد کا فاقہ تھا، بھوک سے ہم بے قرار ہو چکے تھے، اندر گھر میں بھوک نے چین لینے نہیں دیا، تو پریشان ہو کے باہر آئے۔ 4-5 دن کے بھوک اور تنگی اور فاقوں کے بعد 2 نوالے بمشکل ملے ہیں، اور وہ 2 نوالے ہم نے کھائے ہیں، تو آپ اس پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ان نعمتوں کے بارے میں بھی کل سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول یہ تو بڑی محنت کے بعد اور بڑے فاقوں کے بعد میں ملے ہیں، کیا ان نوالوں کا بھی سوال ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ضرور سوال ہوگا، ان کا بھی سوال ہوگا۔ کہ آدمی اپنے دستر پر جب بھی کوئی چیز سجا کے کھاتا ہے، وہ معمولی چیز کھائے، عمدہ اور بہترین چیز کھائے، کل قیامت میں اللہ کی طرف سے سوال ہوگا۔ علماء نے فرمایا کہ مہمان اگر تمہارے دستر پر بیٹھ جائے اور مہمان کی وجہ سے تم نے دستر پر ایک چیز کے بجائے 10 چیز تم نے دستر پر سجا دی، اور مہمان کے ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو مہمان جب دستر پر شریک ہو جاتا ہے اور مہمان جب دستر پر آ جاتا ہے، اب چاہے جتنی بھی قسمیں ہو جائیں، بنانے والے سے اس کا سوال نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اب اس کا سوال نہیں ہے کہ اتنی نعمتیں تم نے کیوں کھائی، اتنی نعمتیں تم نے کیوں استعمال کی، ایک ایک نعمت کا جواب دو۔ وہاں سوال ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دستر پر مہمان آ گیا ہے۔ عادت تھی عام طور سے سب سے پہلے مہمان نوازی کا جو سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اول من قر الضیف، جس نے مہمان نوازی کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میزبانی، مہمان نوازی کا تذکرہ کیا، اور قرآن نے سکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم کے قصے سے قرآن نے میزبانی کا طریقہ، مہمان نوازی کا طریقہ، مہمانوں کے ساتھ میں پیش آنے کا طریقہ قرآن نے سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا حضرت ابراہیم کے پاس جو محترم مکرم مہمان آئے تھے، تمہیں ان مہمانوں کا قصہ پتہ ہے؟ تمہیں معلوم ہے وہ قصہ کیا پیش آیا تھا؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، فرشتوں کی جماعت تھی جو قوم لوط کی طرف جا رہی تھی، اور جاتے جاتے حضرت ابراہیم سے ملاقات کے لیے حضرت ابراہیم کے پاس تھوڑی دیر رکے تھے۔ حضرت ابراہیم کو ایک خوشخبری سنانا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے نجات دلانا تھا، اور حضرت لوط کی قوم پر اللہ کا عذاب اتارنا تھا۔ ایک طرف خوشخبری سنانا، دوسری طرف اللہ کے عذاب کو پہنچانا، یہ دونوں کام لے کر فرشتے چلے تھے، اور وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن وہ قصہ سناتا ہے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، فرشتے آئے، انہوں نے کہا سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے جواب میں کہا آپ پر بھی سلامتی ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ قوم منکرون، لوگ اجنبی لگتے ہیں، باہر کے لوگ نظر آتے ہیں، ہمارے اطراف والے نہیں، قریب والے ہوتے تو میں پہچان لیتا ان کو، یہ غیر شناسا نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، یہ کہیں کے باہر کے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سلام کیا، ان کو بٹھایا، اور بٹھا کے قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ، دوڑ کے گھر گئے، اور زیادہ وقت نہیں گزرا، تھوڑی دیر میں فجاء بعجل سمین، ایک بڑا زبردست بچڑا اس کو ذبح کیا، اس کو پکایا، اور سارے کا سارا بچڑا، شاید 2-4 مہمان ہوں گے، ان 2-4 مہمانوں کے لیے ایک سارا بچڑا ذبح کر کے حضرت ابراہیم نے لا کر ان کے سامنے رکھا۔ علماء نے یہاں سے بیان فرمایا کہ طریقہ مہمان نوازی کا طریقہ کیا ہے؟ مہمان نوازی کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ حضرت ابراہیم کے اس طریقے سے الگ ہے۔
ہم کیا کرتے ہیں، ایک جگہ طے کرتے ہیں، وہاں دستر بچھاتے ہیں، وہاں کھانا لگاتے ہیں اور مہمان سے کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کر آئیے، دستر پر بیٹھ کر کھانا کھائیے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ یہ سکھایا، مہمان کو کھانے کی طرف مت بلاؤ، کھانا مہمان کے پاس لے کے آؤ، کہ جہاں مہمان بیٹھا ہوا ہے وہاں لا کر کھانا پہنچاؤ۔ ایسا نہیں کہ مہمان کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کھانے کے پاس لے کے جاؤ۔ اور آنے والے مہمان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا چائے پینا پسند کریں گے، کھانا کھانا پسند کریں گے، آپ کیا پسند کریں گے، یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا۔ آنے والا مہمان لکل داخل دہشت، ہر نیا آنے والا وہ کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ بے تکلف نہیں ہوتا، وہ اپنی ضرورت پورے طور سے کھل کے پیش نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس سے سوال کرنا اس کو اور زیادہ شرمندہ کرنا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں۔ وہ اپنے دل میں رکھتا ہے کہ میں کھانا کھا لوں، بھوک لگ رہی ہے، میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، سفر سے آ رہا ہوں، راستے میں موقع نہیں ملا، کیا سہولت تھی کیا نہیں تھی پتہ نہیں، تو سوال کرنا سامنے والے کو شرمندہ کرنا ہے۔ اس لیے مہمان کو شرمندہ مت کرو، بجائے شرمندہ کرنے کے تمہاری جو طاقت ہے وہ طاقت اور اپنی حیثیت کا اظہار کرو، اور جو چیز مہیا کر سکتے ہو اس چیز کو، عمدہ سے عمدہ چیز کو مہمان کے سامنے مہیا کرو، اس کو پہنچاؤ، اس کو کھلاؤ۔ یہ قرآن کی ان آیات میں حضرت ابراہیم کا قصہ سنا کر اللہ جل شانہ نے قصے اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں سناتے کہ میں اور آپ قصہ سن کر تھوڑی سی لذت لے کر ذرا سا مزہ کانوں کا آ جائے اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں، نہیں، قرآن کے قصے عبرت ہوتے ہیں، سبق ہوتے ہیں، نصیحت ہوتے ہیں، زندگی کی تعلیم ہوتی ہے، یہ راستہ دکھایا جاتا ہے، رہبری اور رہنمائی ہوتی ہے کہ تمہیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے، یہ طریقہ اور اصول زندگی کے اندر لانا چاہیے کہ کھلانا پلانا یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ کہ ہم مسلمان ہونے کی نشانی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہونے کی نشانی تلاش کر رہے ہیں کہ سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں ہے، بدن پر جبہ ہے کہ نہیں ہے، پیشانی پر سجدے کا گٹا پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا ہے۔ ہم ایمان کی، اسلام کی یہ نشانیاں تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیشانی پر سجدے کا گٹا نہ ہو، لیکن اسلام کی اصل نشانی یہ ہے کہ تطعم الطعام، کھلانے کی عادت رکھو۔ ہمارے اپنے بڑے لوگ جو آج سے 50 سال 100 سال پہلے کے آپ لوگوں کو تصور کر کے دیکھیں کہ محلے میں کوئی نیا آدمی آتا تو محلے میں نظر آنے والے نئے آدمی کو لوگ بے چین رہتے تھے کہ میں خاموشی سے اس کو اپنے گھر لے جا کر کھلاؤں پلاؤں۔ جان پہچان نہیں، شناسائی، معرفت جان پہچان کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر آنے والا نیا آدمی اس کو لوگ لے جاتے اپنے گھروں میں کھلاتے پلاتے۔ جب لوگوں نے کھلانے پلانے کا سلسلہ چھوڑا تو اس کے بعد مجبوراً یہ گویا ہوٹل کھلے ہیں، اور اب ہوٹل تہذیب و تمدن کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور ہوٹلوں میں کھانا زندگی کا گویا ایک سٹائل بن چکا ہے، ورنہ ہوٹل تو ایک ضرورت تھی، اور ہوٹل اسلامی فطرت، اسلامی خصلت، اسلامی عادت، جس کو رسول اللہ نے اسلام فرمایا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اسلام کہا ہے، وہ عادت و خصلت جب مسلمانوں کے اندر سے چھوٹی ہے تو تب مجبوراً گویا ہوٹلوں کا رواج پڑا ہے۔ لوگ کھانے کے لیے مجبور تھے، کوئی کھلاتا پلاتا نہیں ہے تو کیا کریں گے، کہیں نہ کہیں تو جا کے لوگ کھلائیں گے، کھائیں گے، اپنے کھانے کا انتظام کریں گے، تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ورنہ مسلمان کا اصل طریقہ، مسلمان کی اصل فطرت ہے، صحابہ کے زمانے میں، صحابہ سے پہلے جاہلیت کے دور میں، حاتم طائی کا بہت مشہور قصہ ہے۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا، حاتم طائی سخی، سخاوت میں جو ضرب المثل ہے، جس کی مثال پیش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ حاتم طائی جیسا کوئی سخی نہیں ہے،
اور اس کی سخاوت یہ عجیب مثال ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حاتم طائی کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر لوگ پہنچے اور لوگوں میں آپس میں چرچا ہوا۔ حاتم طائی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی دعوتیں کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اس کی قبر پر آنے والوں کی وہ میزبانی کرتا ہے۔ یہ باتیں کر کے لوگ سو گئے تو ایک صاحب کے خواب میں حاتم طائی آئے اور آ کے کہا تمہارا اونٹ مجھے دے دو، میں آنے والے مہمانوں کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ لیا، ذبح کر دیا۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں چونک کے اٹھے کہ میرا اونٹ ذبح ہو گیا۔ اٹھ کے دیکھا تو واقعتاً اونٹ ذبح ہو چکا تھا۔ اس اونٹ کو ذبح کیا ہوا اونٹ اس کو تقسیم کیا، آئے ہوئے قافلے کے تمام لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ ان کے پاس سواری کا اونٹ نہیں تھا، کسی اور ساتھی کی سواری پر بیٹھ کے آگے بڑھے تو راستے میں عدی ابن حاتم کے بیٹے عدی ملے اور مل کے کہا میرے باپ میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا اونٹ فلاں آدمی کا اونٹ میں نے لیا ہے، یہ میں اونٹ تمہیں واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حاتم طائی اس طرح کا سخی جس نے پوری زندگی سخاوت کی اور مرنے کے بعد بھی جس کی سخاوت کا سلسلہ رہا، اس سے ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے سے بڑا کوئی سخی دیکھا ہے؟ آپ سے بھی بڑا کوئی سخی آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو میرے سے بھی بڑا سخی ہے اور میں تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے۔ میں اپنے اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ میرا اور اس کا موازنہ، میرا اور اس کا یہ کمپیریزن صحیح ہی نہیں ہے، وہ میرے سے ہزاروں گنا بڑا سخی ہے۔ پوچھا کیا قصہ ہوا تھا؟ کہا میں ایک دفعہ سفر میں نکلا، راستے میں ایک جگہ مجھے ٹھہرنا تھا تو جنگل میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا نظر آیا، میں اس جھونپڑے میں چلا گیا اور جھونپڑے میں جا کے میں بیٹھا تو میرے بیٹھنے کی تھوڑی دیر میں ایک نوجوان نے ایک بکرا ذبح کیا اور بکرا ذبح کر کے سالم بکرا، ایک آدمی کے لیے ایک سالم بکرا، یہ ہماری طرح سے نہیں آئے ہوئے مہمانوں پر بچے کو گوشت کے لیے بھیجا جائے اور یہ کہا جائے کہ پونا کم کلو لے کے جلدی سے آ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے لیے ایک سارا بکرا ذبح ہوا ہے اور وہ سارا بکرا ذبح کر کے سامنے رکھا۔ اور عربوں کی عادت ہے کہ خاص طور سے وہ جو سرا ہے اس سرے کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ اوپر کا جو چھلکا ہے، جیسے ہمارے ہاں ناریل کا چھلکا نکالتے ہیں، اس طرح سے ناریل کا چھلکا نکال کر اندر بھیجا سر ہی میں پک جاتا ہے، تو بھیجا پکا ہوا وہ سرا لا کے مہمان کے سامنے رکھا، اس نے اوپر کا چھلکا ہٹایا، بھیجا جو اندر تھا اس کو اٹھا کے کھایا تو بڑا مزیدار تھا۔ اس نے کہا بڑا مزیدار ہے، تو تھوڑی دیر میں اور ایک سرا آ گیا، اس نے وہ سرا کھا لیا، پھر کہا بڑا مزیدار ہے تو اور ایک سرا آیا، پھر سلسلہ شروع ہو گیا، ایک ایک سرا ایک سرا آ رہا ہے۔ جی ہمارا دور نہیں ہے کہ فریزر جی بھرا ہوا ہے گوشت سے، مہینوں کا گوشت رکھا ہوا ہے اور آئے ہوئے مہمان کے لیے وہ فریزر کا گوشت کھلا رہے، نہیں، وہ آپ تصور کریں کہ سرا آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے، ایک کر کے 100 سرے اس نے کھلائے، 100 سرے ہو گئے۔ تو میں فارغ ہوا، میں باہر نکلا، اس سے پوچھا کہ یہ 100 سرے، تو میں باہر نکل کے دیکھا تو 100 بکرے ذبح ہو کے پڑے تھے اور 100 بکرے ذبح کر کے اس نے 100 سرے مجھے کھلا دیے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کتنے بکرے تھے؟ اس نے کہا 100 بکرے تھے۔ میں نے تعجب سے کہا ایک مہمان کے لیے تم نے سارے 100 بکرے ذبح کر دیے؟ کہا کہ ایک مہمان کے لیے 100 کم ہیں، میرے پاس 1000 ہوتے تو میں 1000 ذبح کر دیتا۔ کہ مہمان نوازی، کھلانا، یہ اسلام کا سب سے بہترین طریقہ، عمدہ طریقہ ہے کہ کھلانے پلانے کی عادت ہونا چاہیے۔ عربوں میں آج بھی عادت ہے، ہمارے پاس چونکہ نخرے الگ ہیں کہ پہلے سے بولنا چاہیے، شادی کو دعوت دینے کے لیے جو آئے وہ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی اس کو کہنا ہوگا کہ آپ کو شادی میں ضرور آنا ہے، ایک دن پہلے آ جانا چاہیے، پھر بیٹھ کر ایک مرتبہ بولنا چاہیے، پھر ایک دفعہ رخا دیتے ہوئے بولنا چاہیے، پھر چائے کے دوران ایک بار بولنا چاہیے، پھر واپس جانے سے پہلے کم از کم بول کر باہر جانا چاہیے۔ اگر اتنی دفعہ
شادی کو ضرور آؤ، شادی کو ضرور آؤ، اگر یہ نہ کہا جائے تو پھر کہتے ہیں خالی رقعہ دے کے چلے گئے، کہاں جائیں گے ان کی شادی کو؟ ہم تو نہیں جائیں گے، صرف زبان سے بول کر ایک دفعہ بول کے چلے جائیں تو ہم کہاں چلے جائیں؟ یہ عادت ہماری ہے جی، لیکن عربوں کی عجیب عادت ہے۔ مہمان آیا گھر کے اندر، جب مہمان مثال کے طور سے دوپہر کے وقت پہ یا شام کے وقت پہ مہمان گھر کے اندر آیا اور مہمان کے گھر پہنچنے کے بعد کھانا تیار کر کے پڑوسی کو کہا میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، تو پڑوسی بے تکلف اٹھ کر آ جاتا ہے، یہ نہیں کہتا پہلے سے بولنا تھا، آپ کے پاس مہمان آ رہے ہیں تو آپ نے مجھے پہلے سے کیوں نہیں اطلاع دی، پہلے سے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں، یہ سب چیزیں تکلفات اور ناز نخرے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تطعیم الطعام، کھلانا اسی وقت پر آسان ہے جب سامنے والا کھلے دل سے دعوت قبول کرے گا۔ سامنے والا کھلے دل سے دعوت قبول نہیں کرے، سامنے والا ناز نخرے دکھانے لگے تو پھر کھلانے کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دونوں طرف بتایا ہے، آپ نے دونوں طرف سمجھایا۔ کوئی بھی کھانے کے لیے بلاؤ، بے تکلف بیٹھ کے کھانا کھا لو، کھانے کے لیے بلانے پر تکلف کرنا یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تم نے آج اس کے گھر میں کھانے پر بلانے پر تم نے تکلف کیا تو کل تم تطعیم الطعام پر کیسے عمل کرو گے؟ کل تم کسی کو کیسے کھلاؤ گے؟ جس کو تم بلاؤ گے وہ نخرے کرے گا تو پھر تمہارے پاس یہ خصلت، یہ خوبی اور یہ عمدہ عادت تمہارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے اللہ کے رسول نے دونوں طرف نصیحت کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کھلاؤ، اور جس کو بلایا جائے اس کو بے تکلف کھانے کے لیے پہنچنا چاہیے، بے تکلف بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ کھانے میں ہمارے پاس تکلفات نہیں ہیں، بے تکلف سلسلہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا، سمجھایا اور بتایا ہے کہ یہ اسلام کا سب سے بہترین عمل۔ رسول اللہ سے جو پوچھا جا رہا ہے وَأَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ، کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ وہ أَن تُطْعِمَ الطَّعَامَ، کہ کھانا کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، بلکہ عبیداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی ضرورت سے ایک دفعہ مدینے کے باہر نکلے، مدینے سے چند میل کے فاصلے پر گئے تو بہت زبردست تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس تیز زوردار بارش میں ہم لوگ پھنس گئے، نہ ادھر مدینہ آ سکتے تھے، نہ ادھر ہمیں جدھر جانا تھا ادھر جا سکتے تھے، درمیان میں ہم پھنسے ہوئے تھے۔ تو دوسرے دن صبح ہوئی تو صبح قریب میں ایک جھونپڑے میں رہنے والا آدمی تھا، وہ ایک اونٹ پکڑ کے لایا اور لا کے اس نے کہا ذرا چاقو ہو تو دو۔ ہم نے چاقو اس کے ہاتھ میں دی تو اس نے اونٹ ذبح کیا اور کہا یہ آج کی آپ کے لیے مہمانی کے لیے ہے۔ ہم نے کہا ہم تو 12-15 آدمی ہیں، ایک اونٹ کیا کریں گے؟ کہا نہیں، کھاؤ اطمینان سے، جو کھا سکتے ہو کھا پی کر استعمال کرو۔ تو وہ دن ہمارا گزر گیا۔ تو دوسرے دن صبح ہوئی تو دوسرے دن صبح ہم نے دیکھا کہ وہ ایک اور اونٹ پکڑ کے لے کے آ رہا ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ بھائی کل کا بہت سارا گوشت پڑا ہوا ہے، آج جو ہے پھر ایک اور اونٹ تم لے کے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو باسی نہیں کھلاتے ہیں، تازہ کھلاتے ہیں۔ وہ کل کا اونٹ اس کی جگہ پر رہنے دو، میں نے آج تمہارے لیے ایک اور اونٹ لایا ہے۔ اس نے فوراً ذبح کیا اور کہا کہ آج یہ اونٹ استعمال کرو۔ حضرت عبیداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم بارش کی وجہ سے 4-5 دن وہاں رہ گئے اور پھنس گئے، تو جتنے دن وہاں رہے اتنے دن روزانہ ایک تازہ اونٹ ہمارے لیے ذبح ہوتا تھا۔ تو بزرگوں، یہ عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، ایمان اور اسلام کی عادتیں اور خصلتیں ہیں، جن ایمان و اسلام کی عادتوں اور خصلتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس کی تعلیم دی ہے۔ جو عادتیں چھوٹ رہی ہیں، کھلانے کا، پلانے کا گویا طور طریق انسانوں مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو ہمیں اپنانے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔